جہاز ایسا بنایا جیسے فضا میں پرندے رہتے ہیں، تو کبوتر جیسا بنایا، چیل جیسا بنایا، گدھ جیسا بنایا کہ جو چیز ہواؤں میں رہتی ہے اس کی نقل اتاری، اور جہاز کو ایسا بنایا جیسے پرندے ہوتے ہیں، جیسے کیا ہوتے ہیں؟ پرندے ہوتے ہیں، کہ تمہیں ایمان میں رہنا ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان، کہ صحابہ ایمان میں رہتے ہیں، تو تمہیں ایمان میں رہنا ہے تو تمہیں مہاجرین کی نقل کرنی پڑے گی، تمہیں انصار کی نقل کرنی پڑے گی۔ ان کی نقل کیا ہے؟ ان کی نقل یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق۔ اے انصار مہاجرین، ایمان تمہارا پرانا ہو جاتا ہے، ایمان تمہارا میلا ہو جاتا ہے، ایمان تمہارا کمزور اور پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جددوا ایمانکم، ایمان کی تجدید کرو۔ کیف نجدد ایماننا، کہ جی اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ ایمان پرانا ہو گیا، میلا ہو گیا، کمزور ہو گیا، ضعیف ہو گیا۔ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ ایمان تمہارا کمزور ہو گیا، ضعیف ہو گیا، کما یخلق الثوب الخلق، جیسے تمہارے جسم پر تمہارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، اس پہ نقش و نگار پھول پھوٹے مان پڑ جاتے ہیں، ایسے ایمان کی روشنی میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، اللہ سے ایمان کو، یقین کو مانگتے رہا کرو، یوں کہتے رہا کرو اے اللہ ہمارے ایمان کو ہمارے دلوں میں نیا رکھ، ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان کو تازہ رکھ۔ کس سے فرما رہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کس سے فرما رہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کس سے فرما رہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مہاجرین انصار صحابہ سے، جن کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ پکے سچے مومن ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ سب ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ سب کامیاب ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے جنت کے وعدے کر لیے گئے۔ تو جن کے جنت کے وعدے کر لیے گئے اور دنیا ہی میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کو نیا کرو، اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کرو۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان والا پلڑا وہ بھاری ہو جائے گا۔ ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف۔ ان سے کہا جا رہا ہے اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کو اللہ سے مانگو۔ اس لیے ان کی دعا حیات الصحابہ میں ہے، وہ کہتے تھے اللہم ہب لی ایمانا و یقینا، اے اللہ مجھے ایمان عطا فرما، اے اللہ مجھے یقین عطا فرما، وہ معافاتا و نیہ، اور اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے اخلاص عطا فرما، مجھے اخلاص عطا فرما۔ ان سے بڑا کوئی مخلص نہیں، ان سے بڑا کوئی مومن نہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، آج ہی سنا ہوگا خطبے میں کہ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد اس دھرتی پر سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے جان قربان کی میرے کہنے سے، مال قربان کیا میرے کہنے سے، اور میں نے سب کا بدلہ دے دیا۔ ابو بکر ایک ایسا ہے جس کا میں بدلہ نہیں دے سکا، اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا، اللہ ہی اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو وہ اللہ سے کہہ رہے اللہم ہب لی ایمانا و یقینا، اے اللہ مجھے ایمان عطا فرما، اے اللہ مجھے یقین عطا فرما۔ تو صحابہ ایمان کی مجلس قائم کرتے تھے، تعال بنا نؤمن بربنا ساعتا، آؤ ہمارے ساتھ ہم اپنے رب کو تھوڑی دیر ایمان لے آئیں، یعنی اللہ کی بڑائی کے، کبریائی کے، اس کی وحدانیت کے، اس کی توحید کے ہم تذکرے کر لیں، ہم مذاکرے کر لیں۔ میں ایمان کی بات کروں، یقین کی بات کروں، تو اس کو سن لے، تو ایمان کی بات کر، یقین کی بات کر، میں اس کو سن لوں۔ ایمان کی مجلس قائم کر رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ، مہاجرین اور انصار ایمان کے تذکرے کر رہے ہیں، ایمان کے مذاکرے کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان سے پوچھ رہے ہیں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ما اجلسکم، کسی نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ، کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کو یاد کر لیں، اس کی بڑائی اور کبریائی کے تذکرے مذاکرے کر لیں، اور اس بات کے تذکرے و مذاکرے کریں کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں ایمان عطا فرمایا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ کے نبی فرما رہے صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ قسم کھا کر فرمایا، کہا اللہ کے رسول ہم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں، اور میں قسم اس لیے نہیں
تم سے کھلوائی میں نے کہ کوئی تمہارے اوپر مجھے بدگمانی ہے، بلکہ بات یہ ہے، ابھی بتایا گیا کہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ تمہاری اس مجلس پر، تمہارے اس ایمان اور یقین کے مذاکرے کرنے کے لیے بیٹھنے پر اللہ ملائکہ کے سامنے فخر فرما رہے ہیں۔ دیکھو یہ میرے مسلمان بندے، ایمان والے بندے، ایک ہم نے نعمت ان کو اسلام کی دے دی، ایک کلمہ ہم نے ان کو عطا فرما دیا، اب اس پر یہ کتنے خوش ہیں، اس کے لیے مجلس سے قائم کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک دوسرے کو تیار کر رہے ہیں، آمادہ کر رہے ہیں، آؤ اپنے رب پر ایمان لے آئیں، آؤ اللہ کی بڑائی کی، کبریائی کے تذکرے اور مذاکرے کریں۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے سامنے نبیوں کی، رسولوں کی، پیغمبروں کی وہ محنت ہے جو غیروں پر ہے، ہمارے سامنے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی وہ محنت نہیں ہے جو مسلمانوں پر ہے، ایمان والوں پر ہے، کلمے والوں پر ہے۔ اس لیے یہ محنت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، آمادہ نہیں، اس کی مجلسیں، اس کے حلقے قائم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ صحابہ کی جو محنتیں غیروں پر ہیں وہ سامنے ہیں، صحابہ کی جو محنتیں صحابہ پر ہیں وہ سامنے نہیں۔ اس لیے اسلام کا حلقہ، ایمان کا حلقہ، آخرت کے تذکرے اور مذاکرے، اس کی مجلسیں ہماری مسجدوں سے نکل گئی، اس لیے خیر ہمارے اندر سے نکل گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ لے، دو آدمی کا ہاتھ پکڑ، آؤ بیٹھو اپنے رب پر ایمان لے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہ اسلام کی، ایمان کی مجلس سے قائم کر رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی حقیقت کو رو رو کر گر گلا کر مانگ رہے ہیں۔ ویل لک یا عمر، عمر ہلاکت ہو تیری، ان لم یغفر لک ربک، اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ ایک خوف طاری ہے ان کے اوپر، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں یہ پرندہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ جتنا ایمان ہوگا، جتنا یقین ہوگا، اتنا خدا کا ڈر ہوگا، خدا کا خوف ہوگا، اتنی ہی آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اتنی ہی آخرت کے لیے بے چینی ہوگی، اتنا ہی جان و مال، صلاحیت و استعداد اللہ کے اوامر، اس کے احکام پر لگے گی۔ تو اس لیے ایمان کی مجلس صرف 5 مہینے والوں کے لیے نہیں، 4 مہینے والوں کے لیے نہیں، چلے والوں کے لیے نہیں، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے ایمان والوں کے لیے، سارے کلمے والوں کے لیے ہے۔ اس زمانے میں جب ضرورت پیش آئی گشتوں کی، اس زمانے میں جب ضرورت پیش آئی ملاقاتوں کی، اس زمانے میں جب ضرورت پیش آئی لوگوں کو بازاروں سے اٹھا کر مسجد میں بھیجنے کی، تو اس زمانے میں کتنی زیادہ ضرورت ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجلس قائم ہو رہی ہے مسجد میں ایمان کی، مجلس قائم ہو رہی ہے مسجد میں قرآن کی، مجلس قائم ہو رہی ہے مسجد میں فقہ کی، جنت جہنم آخرت کے تذکرے مذاکروں کی، اور وہاں حلال حرام کی تذکیر ہو رہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار والوں سے کہہ رہے یا اہل السوق ما عجزکم، بازار والوں کس چیز نے تمہیں عاجز کر دیا؟ کیا ہوا ابو ہریرہ؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی، وانتم ہا ہنا الا تذهبون فتاخذون نصیبکم من، کیا تم جا کر اس سے اپنا حصہ نہیں لیتے؟ قالوا این ہوا، ابو ہریرہ وہ کہاں ہے؟ فرمایا فی المسجد، مسجد میں ہے۔ فخرجوا سراعا، وہ ترغیب پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل پر، فخرجوا سراعا، تیزی کے ساتھ دوڑے اور مسجد گئے، اور ووقف لهم ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے کہ تشکیل کا اثر کتنا ہے، ترغیب کا اثر کتنا ہے۔ فوراً وہ آئے، کہا ما لکم، کیا ہوا تمہیں؟ کہا ابو ہریرہ دخلنا المسجد فلم نر فیہ شیء یقسم، ہم گئے مسجد میں اور وہاں ہمیں کوئی چیز تقسیم ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی، کیونکہ وہ تو بازار سے گئے تھے، چیزوں سے گئے تھے، وہ سوچ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی ملے گی، پگڑی ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹا ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، نیزہ، بھالا ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ملے گا، آپ کے جوتے ملیں گے، چپل ملیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک ملے گی، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہوگی، سامان ہوگا، وہ بٹ رہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما رأیتم فی المسجد احدا، مسجد میں دیکھا نہیں تم نے کسی کو؟ فرمایا رائنا قوما، ہم نے دیکھا ایک قوم کو یصلون، وہ نوافل کے اندر مشغول ہے، وہ فجر کا وقت نہیں تھا، ظہر کا وقت نہیں تھا، عصر مغرب عشاء کا وقت نہیں تھا کہ لوگ وہاں فرض پڑھ رہے تھے اور ابو ہریرہ وہاں بازار میں تھے اور بازار والے وہاں بازار میں لگے ہوئے تھے، کہ نہیں، وہ نماز کا وقت نہیں تھا، نماز ہو چکی تھی، فجر ہو چکی تھی، یا ظہر ہو چکی تھی، یا عصر ہو چکی تھی، فرض پڑھ کر لوگ بازاروں میں چلے گئے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض پڑھ کر مسجد سے باہر آ گئے تھے۔ اب وہاں مسجد کے اندر لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ فرض نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ نوافل کے اندر مشغول تھے، نوافل پڑھ رہے تھے۔ کہا قومن یصلون، ایک جماعت کو دیکھا وہ نوافل پڑھ رہی ہے، قومن یقرؤون القرآن، ایک جماعت کو دیکھا وہ قرآن پڑھ رہی ہے،
وقوما يتذاكرون الحلال والحرام، اور ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ حلال اور حرام کے تذکرے کر رہی ہے۔ یعنی مسجد کے اندر صرف فضائل کی تعلیم نہیں ہوگی، مسجد کے اندر مسائل کی بھی تعلیم ہوگی، حلال اور حرام کے بھی تذکرے ہوں گے، حلال اور حرام کے بھی مذاکرے ہوں گے، تاکہ تاجر وہاں سیکھے مسائل تجارت کے، تاکہ کاشتکار مسائل سیکھے وہاں کاشتکاری کے، تاکہ مالدار علم سیکھے مالداری کا، اور غریب علم سیکھے غربت کا، کہ غربت میں کیا کرنا ہے اور دولت میں کیا کرنا ہے، کہ دولت میں شکر کرنا ہے اور غربت میں صبر کرنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ ہمارے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، مولانا اشتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے 4 لاکھ مسئلے ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے، اور فرماتے تھے بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے 4 لاکھ مسئلے ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا اور سیکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تجارت کر رہا ہے تو تجارت کا علم حاصل کرنا فرض ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے تو کھیتی باڑی کا علم اس کے اوپر فرض ہے، مزدوری کر رہا ہے تو اس کے اوپر مزدوری کا علم فرض ہے، حاکم ہے اس کے اوپر حکومت کا علم فرض ہے، محکوم ہے رعایا ہے تو اپنے حاکم اپنے بادشاہ کے ساتھ اس کا کیا برتاؤ ہو اس کا وہ سیکھنا فرض ہے۔ باپ ہے تو بیٹے کے کیا حق ہیں، بچی کے کیا حق ہیں، بیوی کے کیا حق ہیں، وہ سیکھنا فرض ہے۔ بیوی ہے عورت ہے شوہر کا کیا حق ہے، وہ سیکھنا اس کے اوپر کیا ہے، فرض ہے۔ جو جس عمل میں لگا ہوا ہے اس عمل کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لا یبع فی سوقنا ھذا الا من تفقہ دین، کہ ہمارے بازار میں کوئی آدمی تجارت نہ کرے، ہمارے بازار میں کوئی آدمی کاروبار نہ کرے بغیر علم کے، بغیر علم کے، پہلے علم حاصل کرے تجارت کا، پہلے علم حاصل کرے کاروبار کا، پھر اس کے بعد وہ کیا کرے، تجارت کرے۔ لا یبع فی سوقنا ھذا، دکان بند کروا دیتے، جاؤ مسجد میں اور وہاں جا کر پہلے دین سیکھو۔ یتذاکرون الحلال والحرام، کہ حلال کے تذکرے ہو رہے، حلال کے مذاکرے ہو رہے، حرام کے مذاکرے ہو رہے، کہ بھئی یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، اور سارے مسلمان ایمان والے اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ ملک شام کی کارگزاری لی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، کیا حال ہے تمہاری مسجدوں کا، لعل الرجل يدخل المسجد كالبعير النافر، آدمی مسجد میں ایسے داخل ہوتا ہوگا جیسے بکا ہوا اونٹ ہوتا ہے، اگر جانکار پہچان والا مل جاتا ہوگا تو بیٹھ جاتا ہے، اور اگر دیکھ رہا ہے کہ جان پہچان کا کوئی آدمی نہیں، قوم کا کوئی آدمی نہیں ہے تو تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ کہا نہیں حضرت ایسا نہیں ہے، ہماری مسجدوں کا حال یہ نہیں ہے کہ لوگ آتے ہوں چلے جاتے ہوں اور آنے سے پہلے جانے کے بارے میں سوچتے ہوں، وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں تو مجالس شتّا، ایک مجلس نہیں ہے ہماری مسجد میں، بے شمار مجلس ہیں، ایک حلقہ نہیں ہے، کئی کئی حلقے ہماری مسجد کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور یجلسون، سارے مسلمان اس میں بیٹھتے ہیں، سارے ایمان والے اس میں بیٹھتے ہیں، سارے کلمے والے اس میں بیٹھتے ہیں، کوئی امیر کوئی غریب کوئی شہری کوئی دیہاتی کوئی بوڑھا کوئی جوان ایسا نہیں ہے جو ہماری مسجد میں نہ بیٹھتا ہو۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، یتعلمون الخیر، اور سب کے سب بیٹھ کر خیر کو سیکھتے ہیں، وَيَتَذَاكَرُونَ، اور اس کے مذاکرے کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ فرما دیا، لن تزالوا بخیر ما کنتم کذالک، خیر تمہارے اندر باقی رہے گی، قرآن تمہارے اندر باقی رہے گا، حدیث تمہارے اندر باقی رہے گی، جہالت غفلت تمہاری ختم ہوتی رہے گی، سنت اور شریعت عبادت اور دعوت تمہارے اندر آتی رہے گی، آخرت کی فکریں تمہاری بڑھتی رہیں گی، ایمان اور عمل کا ماحول تمہارے ملکوں میں علاقوں میں دنیا میں قائم رہے گا، کوئی نماز سے دور نہیں رہے گا، کوئی روزے سے دور نہیں رہے گا، کوئی حج سے دور نہیں رہے گا، کوئی زکات سے دور نہیں رہے گا، کوئی عبادت سے دور نہیں رہے گا، کوئی دعوت سے دور نہیں رہے گا، کوئی جہنم کی راہ پر نہیں پڑے گا، ہر ایک کا رخ اللہ کی طرف ہوگا، ہر ایک کا رخ رسول اللہ کی طرف ہوگا، قرآن کی طرف ہوگا، حدیث کی طرف ہوگا، سنت کی طرف ہوگا، شریعت کی طرف ہوگا، عبادت کی طرف ہوگا، دعوت کی طرف ہوگا، سر سے لے کر پاؤں تک تمہارا ہر بندہ وہ دیندار ہوگا، وہ دین کا مددگار ہوگا، وہ اللہ کی مرضیات پر چلنے والا اور اس کی منہیات سے رکنے والا ہوگا۔ لیکن جب تمہاری مسجدوں میں تعلیم نہیں ہوگی، تمہاری مسجدوں میں حلقے نہیں لگیں گے، مجلسیں قائم نہیں ہوں گی، تو پھر قرآن تمہارے اندر سے نکل جائے گا، حدیث تمہارے اندر سے نکل جائے گی،
سنت اور شریعت تمہارے اندر سے نکل جائے گی، جہالت کا، غفلت کا، بددینی بے دینی کا دور دورہ ہو جائے گا۔ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، لوگ حج نہیں کریں گے، لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، لوگوں کا چہرہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا نہیں ہوگا، ان کا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس جیسا نہیں ہوگا، ان کا درد و غم، فکر، بے چینی وہ نہیں ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی، کیونکہ علم سے ہی آدمی عمل والا بنے گا، علم سے ہی آدمی دعوت والا بنے گا۔ اس لیے علم جو ہے یہ بنیادی چیز ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرماتے تھے میری دعوت کے، تبلیغ کے دو بازو ہیں، ایک علم ہے اور ایک ذکر ہے۔ ان دو پروں سے یہ تبلیغ پرواز کرے گی اور عالم میں پہنچے گی، اور خدا نخواستہ علم میں کمی آ گئی، علم میں کمی آ گئی اور ذکر میں کمی آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے تھے اگر علم میں کمی آ گئی اور ذکر میں کمی آ گئی تو پھر یہ محنت ایک نیا فتنہ بن جائے گی۔ یہ محنت کیا بن جائے گی؟ ایک نیا فتنہ بن جائے گی، ایک گمراہ جماعت قرار دے دی جائے گی کہ یہ قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ سنت کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ منمانی کرتے ہیں، منچاہی کرتے ہیں، ان کے جی میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تب کہ جب قرآن سے دور ہو جائیں گے، جب حدیث سے دور ہو جائیں گے، جب سنت سے دور ہو جائیں گے، جب شریعت سے دور ہو جائیں گے، اور جب علم الہی، علم نبوت سے ناآشنا ہو جائیں گے تو پھر یہ سفر ان کا راہ خدا کے نہیں ہوگا، پھر ان کا یہ سفر گمراہی کا ہوگا، آوارہ گردی کا ہوگا۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں، اور کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں، کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں۔ کہ اگر علم میں ترقی نہ کی، علم کا مطلب یہ نہیں ہے، علم کا مطلب یہ نہیں کہ علم ایک راستہ ہے اور ذکر ایک روشنی ہے اور کام کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا، بات پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ نہیں، علم ایک سمندر ہے، علم پورا قرآن ہے کہ پورا قرآن ہمارا صحیح ہونا چاہیے، الحم سے لے کر والناس تک۔ انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن، کہ تم میں سے کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی گاؤں والا، کوئی شہر والا، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی بچہ بچی اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا قرآن کے بغیر، اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا قرآن کے بغیر۔ جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر گھر میں روزانہ آدھا گھنٹہ صبح کو قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہر گھر میں روزانہ آدھا گھنٹہ صبح کو، کیونکہ صبح میں کیا ہے؟ کیا ہے صبح میں؟ صبح میں کیا ہے؟ صبح میں برکت ہے۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما، میری امت کی صبح میں برکت فرما۔ اس لیے صبح میں قرآن مقدس کی تعلیم ہونی چاہیے، قرآن مقدس کا سیکھنا سکھانا ہونا چاہیے ہر گھر میں۔ بیوی بھی سیکھ رہی ہو، شوہر بھی سیکھ رہا ہو، بچی بھی سیکھ رہی ہو اور بچہ بھی سیکھ رہا ہو، بوڑھا بھی سیکھ رہا ہو، جوان بھی سیکھ رہا ہو، تاجر بھی سیکھ رہا ہو، کاشتکار بھی سیکھ رہا ہو، اسکول کالج میں پڑھنے والا بھی سیکھ رہا ہو اور مدرسے میں پڑھنے والا بھی سیکھ رہا ہو۔ تو سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول گھر کے اندر روزانہ ہونا چاہیے، روزانہ ہونا چاہیے۔ قرآن کے بغیر کوئی اللہ سے قریب نہیں ہوگا، قرآن کے بغیر کوئی رسول اللہ سے قریب نہیں ہوگا، قرآن کے بغیر کوئی جنت سے قریب نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مقدس کی تعلیم یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تب نماز ہوگی، تب اللہ کی بارگاہ میں تقرب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی بغیر دعاؤں کے مانگے اللہ تبارک و تعالی تمہاری حاجتیں ضرورتیں اس لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس کے سیکھنے سکھانے اور اس کے اللہ کے نبی نے فرمایا من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقہ، کہ جو علم کو طلب کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے، اللہ نے اس کے رزق کی خصوصی ذمہ داری لی۔ عمومی ذمہ داری تو سب کی ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اللہ کے ذمہ ہے ہر مخلوق کی روزی، وہ دے رہا ہے مشرکوں کو بھی، یہود و نصاروں کو بھی، وہ دے رہا ہے جانوروں کو بھی، درندوں کو بھی، پرندوں کو بھی، چرندوں کو بھی، اس کی طرف سے دروازے کھلے ہوئے ہیں رزق کے سب کے لیے۔
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کے ذمہ ہے سب کی روزی، لیکن جو اس کے علم میں لگتا ہے، جو اس کی لاشک لارب کتاب کے سیکھنے سکھانے میں، اس کے سمجھنے سمجھانے میں، اس کے پھیلانے اور پہنچانے میں لگتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تکفل اللہ، اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس کی روزی کا ذمہ لیا ہے، اس کی روزی کا ذمہ لیا ہے۔ تو قرآن مقدس کی تعلیم روزانہ ہمارے گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہمیں ناظرہ پڑھنا ہے۔ اللہ توفیق دے ہمیں پورا قرآن حفظ کرنا ہے۔ پورا قرآن حفظ نہیں کر رہے تو کم سے کم وہ صورتیں جن کی فضیلت آئی ہے کہ مغرب کے بعد سورہ ملک پڑھو، مغرب کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ پڑھو، اس سے قبر کے عذاب سے تم بچ جاؤ گے۔ عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھو، تمہارے گھر سے فاقہ ختم ہو جائے گا۔ صبح کو سورہ یاسین پڑھو، جن کی ساری ضرورتیں حاجتیں تمہاری پوری ہو جائیں گی۔ رات کو سورہ یاسین پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ دن میں پڑھو، دنیا کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، یاسین رات کو پڑھو، آخرت کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آل عمران کا آخر رکوع پڑھو، اس سے تمہیں پوری نماز کا، رات بھر نماز پڑھنے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ جو اس کو پڑھ لیتا ہے تو ایسا ہے گویا اس نے پوری رات عبادت کی ہے، پوری رات قیام کیا ہے، پوری رات اللہ کے سامنے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، عبادت کے اندر وہ رہا ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تم نے پڑھ لیا تو پوری رات کی عبادت کے لیے کافی ہوگی۔ یہ تم نے پڑھ لیا، اب کوئی شیطان کا، جنات کا تمہارے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ کافی ہو گئی تمہارے لیے یہ آیت کہ تم دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے بچ گئے۔ تم نے یہ پڑھ لیا، تمہیں پوری رات عبادت کا اجر و ثواب مل گیا۔ تم نے الہاکم التکاثر پڑھ لی تو 1000 آیتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دیا۔ تو جو مخصوص صورتیں ہیں، آیتیں ہیں، سورہ حشر کی آخری آیت تم نے پڑھ لی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 دفعہ پڑھ کر تو 70,000 فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں۔ مر گئے تو تم شہید ہو گئے، شہادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو جو مخصوص صورتیں، آیتیں جن کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتائی کہ تم پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم یہ مخصوص صورتیں ہیں، یہ مخصوص آیتیں ہیں۔ آیت الکرسی پڑھ لی تم نے نماز کے بعد، بس موت کا انتظار ہے، مرتے ہی تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو آیتیں ہیں مشہور وہ ہمارے یاد ہو جانی چاہیے، اور پھر اللہ توفیق دے اس کا ترجمہ لعلکم تعقلون، کہ قرآن مقدس کو سمجھ کر پڑھو۔ سمجھنے کے لیے قرآن نازل ہوا، صرف پڑھنے کے لیے نہیں۔ اس کو سمجھو، سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا مطلب کیا ہے۔ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو، اس کے ساتھ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو۔ ترجمہ کرنا منع ہے عوام آدمی کو کہ 1-2 لفظ اس نے عربی کے جان لیے اور وہ ترجمہ کرنا شروع کر رہا ہے۔ نہیں، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی سنایا بیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ، ان کا انتقال ہو گیا، قبر میں پہنچ گئے، اللہ کے نبی کو بتایا کہ فرشتے آئے اور آگے پوچھ رہے من ربک، عمر فرمایا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ من ربکما، منکر نکیر تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ ما دینکما، تم بتاؤ منکر نکیر تمہارا دین کیا ہے۔ نبی محمد، میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من نبیکما، تم بتاؤ منکر نکیر تمہارا نبی کون ہے۔ وعجبا، فرشتے کہہ رہے تعجب کی بات ہے، لا ندری نحن ارسلنا الیک ام ارسلت الینا، آج پتہ نہیں چل رہا کہ سوال کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے آپ کے پاس، یہ آج اللہ نے تمہیں بھیج دیا کہ تم تو بہت دن سے پوچھتے آ رہے سب سے فرشتوں، آج تم بھی جواب دے دو، پتہ نہیں چل رہا کہ ہمیں بھیجا ہے یا تمہیں بھیج دیا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے ہی ایک عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے عالم، ان کا انتقال ہو گیا۔ فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے من ربک ما دینک من نبیک، بھائی یہ بتاؤ، جواب تمہیں نظم میں سننا ہے یا نثر میں سننا ہے، ایسے جواب دے دو سیدھی سادھی بھاشا میں، یا کچھ آج تمہیں نظم سنا دو، کوئی شعر سنا دو تمہیں، یا ایسے ہی۔ فرشتوں نے کہا ویسے تو سب سنتے جا رہے ہیں، آج چلو نظم ہی سن لو۔
اب فرشتوں کو انہوں نے نظم میں جواب دیا، عربی عالم تھے تو انہوں نے کہا ربی اللہ الذی لا الہ سوا ونبی محمد مصطفیٰ دینی الاسلام وفعلی زمین اسأل اللہ العفو وعطا۔ کیا پوچھتے ہو تم، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ الذی لا الہ سوا، میرا رب تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہ نبی محمد مصطفیٰ، پوچھتے تیرا نبی کون ہے؟ میرے نبی تو وہ ہیں جن کو اللہ نے سارے نبیوں کو چن کر سب سے افضل اعلیٰ ان کو بنا دیا ہے۔ میرے دین کے بارے میں پوچھتے ہو، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، پہلی زمین، البتہ میرے عمل جو ہے وہ اچھے نہیں، دین تو میرا اسلامی ہے لیکن میں نے جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا نہیں۔ اسأل اللہ العفو وعطا، بس آج میں اللہ سے اس کی بخشش اور اس سے معافی چاہتا ہوں، اس سے معافی چاہتا ہوں۔ ایک بڑے عالم تھے سہارنپور کے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ بہت بڑے مالک تھے، نحو کے، صرف کے، عربی کے جاننے والے تھے۔ فرشتوں نے آ کر طلبا نے کہا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا ہوگا فرشتے ان کے پاس آئے ہوں گے، فرشتوں نے کہا ہوگا من ربک، تو انہوں نے جواب دیا ہوگا من ربک۔ فرشتوں نے کہا ہوگا ما دینک، تو انہوں نے جواب دیا ہوگا ما دینک۔ فرشتوں نے کہا ہوگا من نبیک، تو انہوں نے کہا ہوگا من نبیک۔ جو فرشتے کہہ رہے وہی کہہ رہے، تو انہوں نے جواب صحیح دیا، جواب دیا انہوں نے صحیح، جواب کیسے صحیح دیا کہ ہاں انہوں تو عالم تھے، انہیں پتہ تھا کہ من کے معنی ایک نہیں ہے، من کے بہت سارے معنی ہیں، من کے ایک معنی ہے کون، اور من کے دوسرے معنی ہیں جو، اور ماں کے ایک معنی ہے کیا، اور ماں کے ایک معنی ہے جو، ایک معنی ہے جو، کئی معنی ہے، تو ہم ایک معنی سمجھ کر سمجھیں گے بھائی تو غلط جواب دیا انہوں نے، غلط جواب نہیں دیا، انہوں نے صحیح جواب دیا، کیونکہ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو فرشتے نے مراد لیا من ربک، کون تیرا رب ہے، دوسرا معنی جو من کا ہے وہ انہوں نے مراد لیا، تو انہوں نے دوسرا معنی من کا ہے جو، انہوں نے کہا من ربک کون تیرا رب ہے، انہوں نے کہا من ربک جو تیرا رب ہے، جو تیرا رب ہے وہی میرا رب ہے، کیونکہ من کے ایک معنی نہیں ہے، من کے دو معنی ہیں، تو انہوں نے دوسرا معنی کہہ دیا من ربک، من ربک کون تیرا رب ہے، انہوں نے کہا من ربک جو تیرا رب ہے، تو یہاں من سے معنی جو ہے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ماں دینک، تیرا دین کیا ہے، اس نے کہا ماں دینک جو تیرا دین ہے، جو تیرا دین ہے، اس نے کہا من نبیک، تیرا نبی کون ہے، اس نے کہا من نبیک جو تیرا نبی ہے۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، آدمی ایک معنی جیسے شیخ نے لکھا فضائل اعمال کے اندر کہ کل قیامت میں بلایا جائے گا ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ، اس کے معنی ہے بِإِمَامِهِمْ، اور وہ سمجھنے لگا کہ ہر آدمی کو، ہر گروہ کو اس کی ماں کے ساتھ بلایا جائے گا، ان کی ماں کے ساتھ بلایا جائے گا، تو یہاں امام سے معنی اس نے سوچا یہ ان کی جمع امام ہے، تو غلط معنی مطلب ہو گیا، تو عوام کو سارے معنی پتہ نہیں ہے عربی کے، ایک لفظ پڑھ کر وہ غلط ترجمہ کر دے گا، اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی تم ترجمہ مت کرو، ترجمہ کرنا عوام کے لیے منع ہے، ہاں ترجمہ پڑھنا یہ ضروری ہے، ترجمہ پڑھنا جو علماء نے کر دیا، مفتیان کرام نے کر دیا، محدثین نے، فقہاء نے ترجمہ کر دیا، اس کو پڑھو، وہ تمہارے لیے لکھا گیا، وہ تو عربی جانتے، انہیں پتہ ہے من کے معنی کیا ہے اور ماں کے معنی کیا ہے اور اولئک کے معنی کیا ہے اور ذالک کے معنی کیا ہے اور تلک کے معنی کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیا معنی ہے، وہ تو بغیر ترجمے کے ان کو پتہ ہے، عربی پڑھ لی ہے انہوں نے، وہ بغیر ترجمے کے سمجھتے ہیں قرآن کو، اور ہم بغیر ترجمے کے نہیں سمجھتے، اس لیے ہمارے لیے ترجمہ لکھا گیا، تو ترجمے کے ساتھ جتنا قرآن پڑھے آدمی روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھے، بہتر اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آدمی کلام اللہ کو 7 دن میں پورا کر دے، کتنے دن میں پورا کر دے؟ 7 دن میں 7 منزلیں ہیں، 7 منزلیں قرآن پڑھے گا تو ایمان بنے گا، یقین بنے گا، علماء نے لکھا کہ قرآن جو ہے آدمی کی اصلاح کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، زبان بھی اس کی درست کر دیتا ہے اور اخلاق بھی اس کے درست کر دیتا ہے اور جہالت بھی اس کی دور کر دیتا ہے، گناہوں بھی اس کے مٹا دیتا ہے، کہ ہر حرف پر 10 نیکی مل رہی ہے اور ہر حرف پر 25 نیکی مل رہی ہے، ہر حرف پر 50 نیکی مل رہی ہے، ہر حرف پر 100 نیکی مل رہی ہے، کہ اجر و ثواب بھی بڑھ رہا ہے، اور میں نے جیسے عرض کیا ایمان بھی بڑھ رہا ہے، ابھی ایک پارے پر ایمان تھا، دوسرے پارے پر بھی ایمان ہو گیا، اب تیسرے پارے پر بھی ایمان ہو گیا، اب 30 پاروں پر ایمان ہو گیا، تو ایمان بھی بڑھ رہا ہے، نیکی بھی بڑھ رہی ہے، اور جو گناہ کیے ہیں، نافرمانی کی ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصاب
اصابہ الماء کہ ان دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے پر پانی لگنے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے سن لیا، خاموش بیٹھ گئے نہیں، اور انہوں نے کہا وما جلاؤ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول لوہے پر زنگ لگ جائے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو آگ میں ڈالو، اور کپڑے پر میل لگ جائے تو ہمیں پتہ ہے اس کو پانی میں ڈالو، سرف لگاؤ، صابن لگاؤ۔ وما جلاؤہا، دل پر زنگ لگ گیا، اس کی جلا کیا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ موت کی یاد ہے، وہ اللہ کی کتاب کلام اللہ کی قرآن مقدس کی تلاوت ہے کہ قرآن مقدس دل کے زنگ کو دور کر دے گا، اللہ کی محبت میں ترقی کر دے گا، تو زبان کی بھی اصلاح ہوگی، آنکھوں کی بھی اصلاح ہوگی، ہاتھ پاؤں کی بھی اصلاح ہوگی، اور انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلا جائے گا۔ تو اللہ کی لاشک لاریب کتاب قرآن مقدس کو پڑھنا بھی ہے، یاد کرنا بھی ہے، اور سمجھنا بھی ہے، اور اس کو عالم میں پھیلانا اور پہنچانا بھی ہے۔ سیکھنے کے لیے تو تھوڑا وقت چاہیے، کہ آدمی 1 سال میں ناظرہ پڑھ لے گا، 3 سال میں قرآن حفظ کر لے گا، 1 سال میں تجوید کر لے گا، تو سیکھنے کے لیے وقت کم ہے، اور سکھانے کے لیے وقت زیادہ ہے، کیونکہ لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، اربوں لوگ ہیں، ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی انسانیت ہے، ان سب کو سکھانے کے لیے آدھا گھنٹہ کافی نہیں ہے، 1 گھنٹہ کافی نہیں ہے، 1 چلہ کافی نہیں ہے، 1 4 مہینے کافی نہیں ہے، 1 5 مہینے کافی نہیں ہے، اور 1 سال 2 سال اور 3 سال کافی نہیں ہے، اس کے لیے تو لمبی زندگی، عمر نوح بھی کم ہے، فرماتے ہمارا تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب سکھلانے کا، سنت و شریعت کی طرف لانے کا کام اتنا ہے، اگر ساری مسجد وار جماعت کام میں لگ جائے تو انہیں سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملے گی، اتنا کام ہے۔ اگر آدمی کام کرنا نہ چاہے تو پھر بہانے ہزار ہیں، اور کام کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے راہیں ہزار ہیں، اب اس کو بھی سکھلا رہا ہے، اس کو بھی سکھلا رہا ہے، اس کو بھی پہنچا رہا ہے، اس کو بھی اس طرح متوجہ کر رہا ہے۔ تو خیر سیکھنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، اور خیر کو پھیلانے کے لیے زیادہ وقت چاہیے، زندگی ہماری اس پر وقف ہو جائیں۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 1,00,000 جان کے ساتھ اس راہ میں قربان ہونے کی نیت کرو، 1,00,000 جان کے ساتھ۔ وہ تو 1,00,000 جان قربان کروانے کی نیت کر رہے تھے اور نیت کروا رہے تھے، اور ہم 1 جان کو ہی بچا رہے ہیں، ہم 1 جان کو ہی بچا رہے۔ ہمارے گھر میں ہی قرآن کا سیکھنا سکھانا نہیں ہو رہا ہے، دوسروں کے گھروں میں کیا بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے بیان سنتے سنتے، ہے جی سو گئے، ہم سو گئے بیان کہتے کرتے، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے بیان کرتے کرتے، ہم ہی سو گئے تعلیم کرتے کرتے، ہم ہی سو گئے تبلیغ کرتے کرتے، ہم سو گئے۔ جب ہم سو گئے تو امت کیسے جاگے گی؟ جب جگانے والے ہی سو رہے ہیں تو جو امت غفلت میں ہے، جہالت میں ہے، بددینی بے دینی میں ہے، وہ کیسے اس طرف آئے گی؟ تو ہمیں تو 1,00,000 جان کے ساتھ قربان ہونا ہے، اور ہم 1 جان کو ہی بچا رہے۔ اپنے گھر میں قرآن کا حلقہ نہیں لگ رہا ہے، اپنے گھر میں ہی حدیث نہیں پڑھی سنی جا رہی ہے، اپنے گھر میں ہی صفات کا مذاکرہ نہیں ہو رہا ہے، اپنے گھر میں ہی تشکیل نہیں ہو رہی ہے، اپنی مسجد کے مشورے میں ہی ہم نہیں ہیں، اپنی مسجد کی تعلیم میں ہم نہیں ہیں، اپنی مسجد میں پہلے گشت میں ہم نہیں ہیں، دوسرے گشت میں ہی ہم نہیں ہیں، مہینے کے 3 دن ہمارے نہیں ہیں، سالانہ چلہ تو دور کی بات ہے، 5 ماہ تو دور کی بات ہے، اندرون اور بیرون کا تقاضا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو فنا کرنا ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ زندگی چاہتے ہو تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، زندگی چاہتے ہو تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زندگی یہ نہیں جو ہم جی رہے ہیں من مانی من چاہی، زندگی یہ نہیں ہے جو ہم دنیا میں ہیں، زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، زندگی وہ ہے جو کبھی ختم نہ ہو، جو کبھی ختم نہ ہو۔ اس لیے آدمی کہے گا قیامت میں، آخرت میں، یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں زندگی کے لیے کچھ کر لیتا۔ زندگی سب کچھ کر رہا ہے، کھیت میں جا رہا ہے، دکان میں جا رہا ہے، کارخانے میں جا رہا ہے، فیکٹری میں جا رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، تبلیغ چھوڑ رہا ہے، تعلیم چھوڑ رہا ہے، سنت اور شریعت چھوڑ رہا ہے، کہ یہ زندگی نہیں ہے۔ اسے اب پتہ چلا ہے مرنے کے بعد زندگی تو یہ ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، اور یوں کہلوا جیسے دنیا ہی میں جمعے کو سنا تھا، انما الدنیا خلقت لکم، دنیا کو تمہارے لیے بنایا گیا ہے، وانکم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اصل یہ نہیں ہے جو تمہیں جی
ہو، اصل وہ ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے. اس لیے اب کہہ رہے ہیں یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں زندگی کے لیے کچھ کر لیتا. تو فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز، فنا فی اللہ کی تہ میں یعنی اپنے آپ کو تعلیم میں فنا کر دو، اپنے آپ کو تعلیم میں فنا کر دو، اپنے آپ کو تعمیر میں فنا کر دو، اپنے آپ کو تبلیغ میں فنا کر دو. اتنا اپنے آپ کو لگا قرآن کے سیکھنے میں، حدیث کے سیکھنے میں، سنت اور شریعت کے سیکھنے میں، مسئلے مسائل کے سیکھنے میں کہ تمہیں کھانے کی فکر نہ ہے، تمہیں پینے کی فکر نہ رہے، تمہیں سونے کی فکر نہ رہے. اپنے آپ کو بالکل کھپا دو، بھول جاؤ کھانے کو، بھول جاؤ پینے کو، اور بھول جاؤ راحت و آرام کو. لا راحت بعد اليوم، آپ نے فرما دیا تھا جب اللہ کی طرف سے ذمہ داری ملی تھی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو سمجھائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. آپ نے فرمایا بستر لپیٹ دو. لا راحت بعد اليوم، آج کے بعد راحت نہیں ہے، آج کے بعد راحت نہیں ہے. صحابہ فرماتے ہیں پہلی جماعتیں بار بار اس کو بیان کرتی تھی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، مسلسل مستقل غمگین رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے. کس طرح یہ انسانیت جہالت سے نکل جائے، کس طرح انسانیت غفلت سے نکل جائے، کس طرح انسانیت عبادت پر آ جائے، کس طرح انسانیت دعوت پر آ جائے، کس طرح انسانیت اپنے اللہ کو پہچان کر اپنا تن من دھن راہ خدا میں لگا دے. متواصل الاحزان، مسلسل غمگین رہتے تھے. دائم الفکرہ، ہمیشہ فکر مند رہتے. یہ نہیں بیان میں فکر مند ہے، شب گزاری میں فکر مند ہے، جوڑ میں کارگزاری میں، جماعت میں، 4 مہینے میں، چلے میں فکر مند ہیں، اور گھر میں بے فکر ہے، کھیت میں بے فکر ہے، دکان میں بے فکر ہے. نہیں، دائم الفکرہ، مسلسل مستقل فکر مند رہتے تھے. اس لیے حضرت فرماتے تھے مولانا شیخ خان رحمۃ اللہ علیہ کہ بے فکری دائی کی موت ہے، بے فکری دائی کی موت ہے. دائم الفکرہ، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. اور لیست لہو راحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت نہیں، سکون نہیں تھا. لا يتکلم فی غیر حاجت، لا يتکلم فی غیر حاجت، بغیر ضرورت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں فرماتے تھے. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ فکر مند اور مسلسل غمگین رہا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزا کو دیکھ کر رونے لگے. واہ بتا، آئے اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الکرب علی ابیک بعد اليوم، اے بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں. وہ تبلیغ کا زمانہ، وہ تعلیم کا زمانہ، وہ تعمیر کا زمانہ جس میں میں نے تبلیغ میں اپنے آپ کو تھکایا ہے، تعلیم میں اپنے آپ کو تھکایا ہے، اور سنت اور شریعت کو پھیلانے پہنچانے میں رات دن میں نے جو ایک کیا ہے، وہ ساری تکلیفیں اب ختم ہو جائیں گی. لیس الکرب علی ابیک بعد اليوم، آج کے بعد تیرے ابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ راحت کا زمانہ شروع ہو گیا. مرتے ہی راحت شروع ہے، یہاں قربانی دے دو، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے مدتوں سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے، مدتوں سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. کہ یہاں اپنے آپ کو فنا کر دو، فنا باللہ کے تہ میں، کہ تعلیم میں فنا کر دو، تعمیل میں فنا کر دو، اور تبلیغ میں فنا کر دو. فنا باللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، چھپا ہوا ہے تمہارا بقا اور تمہارا نفع اور تمہاری کامیابی ایمان و عمل پر جان و مال قربان کرنے میں. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. جو مر نہیں سکتا تعلیم میں، جو مر نہیں سکتا تبلیغ میں، جو مر نہیں سکتا عبادت میں، جو مر نہیں سکتا دعوت میں، وہ جی نہیں سکتا آخرت میں. آخرت میں تو وہ جیئیں گے جو یہاں خدا کے لیے مریں گے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں کام آ گئے، جن کی گردنیں اڑا دی گئی، جن کے ناک کان کاٹ دیے گئے اور جن کے خون کے فوارے نکل گئے، ان کو تم مردہ مت کہو. بل احیاء عند ربہم، یہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. یرزقون، اور انہیں خدا کی طرف سے روزی مل رہی ہے، انہیں خدا کی طرف سے روزی مل رہی ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو فنا کر دیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمیں باقی رکھیں گے، دنیا میں بھی باقی رکھیں گے، دنیا میں بھی باقی رکھیں گے. ایسا لگ رہا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی نظام الدین میں بیٹھے ہیں، مولانا یوسف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں.
ابھی ہم جماعتوں میں گئے تو ایک بچہ کہنے لگا کہ جی آپ نے مولانا یوسف صاحب کو دیکھا، ان کے ساتھ رہ گئے، چلے آپ؟ نہیں، وہ تو 1965 میں اس دنیا سے چلے گئے اور ہم 1983 میں آئے دنیا میں۔ وہ 1965 میں گئے اور ہم 1983 میں آئے، کہاں ان کو دیکھتے ہیں ہم، کہاں ان کے ابا کو دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کو بیان جب کرتے ہو تو مولانا یوسف نے فرمایا، مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، ایسا لگا تم ان کے سامنے بیٹھ کر سب سن کر آئے ہو۔ اور ہم گئے عرب جماعت میں، قطر ہم کی جماعت ہمارے ساتھ تھی پٹنہ میں، تو ہم انہیں بار بار سناتے تھے قال اللہ، اللہ نے یہ فرمایا ہر نمبر کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، قال رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نماز کے بارے میں، علم کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، ہر نمبر کی آیت اور روایت ہم ان کو پڑھ کے سناتے تھے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہم کہتے قال الشیخ الیاس رحمہ اللہ، قال الشیخ یوسف رحمہ اللہ، قال الشیخ سعید خان رحمہ اللہ۔ ہر نمبر میں جب ہم اللہ کی بات بیان کر کر، نبی کی بات بیان کر کر، مولانا الیاس اور مولانا یوسف اور مولانا انعام حسن ان کے واقعات اور ان کے اقوال ان کو سناتے تھے۔ جب واپسی ہوئی ہماری نظام الدین کی طرف آنے لگے تو شیخ کہنے لگے قطر کے کأننا خرجنا مع الشیخ الیاس رحمہ اللہ ومع الشیخ یوسف رحمہ اللہ، گویا کہ ہمارا یہ سفر مولانا الیاس صاحب کے ساتھ ہوا ہے، ہمارا یہ سفر مولانا یوسف صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ اتنی باتیں بتائی گئی، سمجھائی گئی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آج بھی موجود ہیں، ان کی باتیں عالم میں پھیل رہی ہیں، ان کی تذکرے ساری دنیا کے اندر ہو رہے ہیں کہ اللہ نے کتنے رشید آئے، کتنے قاسم آئے، کتنے الیاس و یوسف آئے، لیکن کوئی ان کو نہیں جانتا۔ لیکن وہ الیاس جو تبلیغ کا کام کر کے گیا، وہ یوسف جو دعوت کا کام کر کے گیا، وہ انعام الحسن جو اپنے آپ کو تبلیغ میں فنا کر کے گیا، وہ اظہر جو آج رات جمعے کی رات کو اللہ کے پاس پرتاپ گڑھ کے پہنچ گئے، اب ان کا نام اور ان کے ملفوظات ساری دنیا کے اندر سنے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں کہ وہ روزانہ اعلان کرتے تھے وہاں نظام الدین میں، مرکز میں، کہ مسلمان کی، ایمان والے کی، کلمے والے کی شان یہ ہے کہ جب اذان ہو تو وہ مسجد میں ہو، جب اذان ہو تو وہ مسجد میں ہو، اور جب اعلان ہو تو وہ مجلس میں ہو۔ جب ان کی باتیں، ان کے اقوال سنائے جاتے رہیں گے سارے عالم کے اندر، عربی میں کیا، ہندی میں کیا، انگلش میں کیا، دنیا بھر کی ساری زبانوں میں جو دین پر مر مٹ گئے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ دین چمکنے کے لیے آیا ہے، یہ دین دمکنے کے لیے آیا ہے، یہ دین بلند ہونے کے لیے آیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو الذي ارسل رسوله، وہ ذات اللہ کی جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى، ہدایت کے ساتھ، ودين الحق، اور حق دین کے ساتھ، ليظهره على الدين كله، تاکہ سارے دینوں پر دین اسلام کو غالب کر دے۔ کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا، چمکنے کے لیے آیا ہے، اور چمک کر رہے گا۔ جو اس کو چمکانے میں لگیں گے اللہ کو بھی چمکا دے گا، جو اس کو چمکانے میں لگیں گے اللہ اس کو بھی چمکا دے گا۔ مولانا الیاس صاحب کی فکر یہ تھی کہ قرآن، حدیث، سنت اور شریعت علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ایک ایک فرد بشر میں زندہ ہو جائے۔ تو رات دن اس فکر و غم میں وہ تھے کہ دین اسلام چمک جائے، کہ دین اسلام چمکنے کے لیے آیا ہے، تو اس کو چمکانے میں لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی چمکا دیں گے۔ اس لیے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ اگر تم چاہتے ہو دنیا میں بھی تمہارے تذکرے باقی رہیں، دنیا میں بھی تم زندہ رہو، تمہاری باتیں اس طرح پڑھی جاتی رہیں، اس طرح سنی جاتی رہیں، اس طرح سنائی جاتی رہیں، گویا کہ تم ابھی موجود ہو، تمہارے سے سن کر ہی کوئی بات ابھی کوئی بیان کر رہا ہے۔ اگر تم یہ والی بقا چاہتے ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت کو ابد الآباد باقی رہنے والی ہے ہی، اس میں تو بقا ہی بقا ہے، فنا کا کوئی نام نہیں ہے۔ تو یہ بقا یہاں کی بھی اور وہاں کی بھی فنا میں چھپی ہوئی ہے، اور اگر ہم فنا نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو نہیں کھپائیں گے، حضرت نے صاف فرما دیا کہ کرنے کے کام نہیں کرو گے تو نہ کرنے کے کام کرنے پڑیں گے۔ جان و مال ایمان و عمل پر نہیں لگائی تو جان و مال ملک و مال پر لگانی پڑے گی۔ وقت اگر مسجد میں نہ دیا تو دکان پر دینا پڑے گا۔ وقت اگر راہ خدا میں نہ دیا پھر دنیا کی خاک چھاننے کے لیے ملکوں میں، علاقوں میں تمہیں در در بھٹکنا پڑے گا، اسباب کے لیے، چیزوں کے لیے۔ فنا اگر کر دیا اپنے آپ کو دین پر تو دنیا یہ تو اللہ نے طے کر دی ہے ہر حال میں مل کر رہے گی۔ آج ہی سنا ہوگا جمعے میں ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، آدمی نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنی دنیا کی مقدرہ روزی حاصل نہ کر لے۔ روزی کا مطلب گوٹی اور روٹی نہیں ہے، روزی کا مطلب یہ ہے جو بھی تمہاری حاجت ہے، بیوی
کی بچوں کی جو بھی تمہاری حاجت ہے مکان کی سواری کی ساری حاجتیں ضرورتیں جو خدا نے تمہاری قسمت میں لکھی ہیں وہ تمہیں مل کر رہیں گی اس سے پہلے تم اللہ کے پاس جانے والے نہیں جب تک کہ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں مل نہ جائے ہر حال میں تمہیں مل کر رہے گا اس لیے سب نیتیں کریں ارادے کریں کہ انشاءاللہ سارے عالم میں جائیں گے اور شہادت کی نیت سے جائیں گے شہادت کے شوق سے جائیں گے کہ ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے ہم دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں موتو قبل ان تموتو کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ فنا ہونے سے پہلے فنا ہو جاؤ یعنی تمہاری کوئی خواہش نہ رہے کوئی تمنا نہ رہے کوئی آرزو نہ رہے جب تقاضا آ جائے جب بھی تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے تو نکل جایا کرو 5 ماہ 4 ماہ سال دوسرا سال تیسرا سال نہیں شہادت کے شوق سے راہ خدا کے اندر نکلنا ہے آج بھائی اظہر کا انتقال ہوا حضرت نے بیان فرمایا کہ استقامت یہ نہیں ہے کہ ہم پابندی سے کام کرتے رہیں استقامت یہ نہیں ہے کہ ہم دعوت کا کوئی عمل نہ چھوڑیں استقامت یہ ہے کہ ہماری موت راہ خدا میں استقامت یہ ہے کہ ہماری جان اللہ کے راستے میں نکلے استقامت یہ ہے کہ ہماری قبر راہ خدا کے اندر بنے ہماری قبر راہ خدا کے اندر بنے ہم کام کرتے کرتے اس راہ میں فنا ہو جائیں یہ کام کی استقامت ہے ہر سال 4 مہینے لگنا ہر مہینے 10 دن لگنا روزانہ 2.5 گھنٹے لگانا یہ استقامت نہیں استقامت یہ ہے کہ ہماری جان راہ خدا کے اندر نکل جائے کتنے 4 مہینے لگا کر بیٹھ گئے چلے لگا کر بیٹھ گئے 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے لگا کر بیٹھ گئے کہ بیٹھنا نہیں ہے ہمیں مرنا ہے راہ خدا کے اندر اس لیے سب کھڑے ہو جاؤ اور نیتیں کرو کہ انشاءاللہ سارے عالم میں جائیں گے بار بار جائیں گے اور پوری جماعتیں بنا بنا کر لے جائیں گے اور ملکوں میں اپنی قبریں بنوائیں گے بار بار دکھانا ہے اور بار بار جانا ہے اور ایک بار ایسا جانا ہے کہ پھر واپس نہیں آنا ہے تیار ہیں جان دیں گے سب کون کون جان دے گا سب دے دیں گے جان پوری جان دے دو گے چلو ابھی تو 4 مہینے دے دو نقد لکھو محمد سفیان ایک بار نام لکھاتے رہو ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے بیٹھتے رہو نام لکھاتے رہو بیٹھتے رہو اللہ قبول فرمائے 5 ماہ محمد نثار چودھری لیاقت صاحب سلمان چار واہ 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 سالم حاجی سالم واہ جی واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اذان کا جواب دے دو چودھری صاحب چودھری محمد سالم جی حاجی سالم بھی ہو گیا بھائی صاحب اللہ حاجی مکیم